اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک سوال جو دلوں کو ہلا دیتا ہے، ہر انسان کو درود پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ کیوں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو درود کی لذت میں ڈوب جاتے ہیں، اور کچھ ایسے جو پوری زندگی گزار دیتے ہیں مگر درود کی مٹھاس کو محسوس ہی نہیں کر پاتے؟ آخر یہ توفیق کسے ملتی ہے؟ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دیتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی یہ روحانی بات انہی خاص بندوں کے بارے میں ہے۔ آئیے سنیے گا، کیونکہ اگر دل میں محبت ہے تو درود خود تمہیں تلاش کرے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے درود کی حقیقت کو سمجھو۔ درود صرف ایک الفاظ نہیں، یہ روح کی آواز ہے۔ یہ اس محبت کا اظہار ہے جو ایک امتی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اب سوچو، جب خود اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو جو انسان اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے وہ کیسی بلندی کو پا لیتا ہوگا۔ مگر ہر دل کو یہ توفیق نہیں ملتی، کیونکہ یہ توفیق صرف انہی دلوں کو ملتی ہے جو صاف، روشن اور محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں درود پڑھنے کی توفیق کن لوگوں کو ملتی ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کے دل میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت بستی ہے، جو دل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد سے روتا ہے، جو سیرت نبی کو پڑھ کر اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، جو جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ ان دلوں پر اللہ اپنی رحمت برساتا ہے اور انہیں درود کی توفیق دیتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب سوچو، جس کو محبت ہے وہ درود پڑھے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے یہ عبادت نہیں بلکہ عشق کی آواز ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کے دل توبہ سے پاک ہیں۔ درود کی توفیق اس دل کو نہیں ملتی جو گناہ سے بھر گیا، جو تکبر اور دنیا داری میں ڈوب چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں سے اپنی روشنی کھینچ لیتا ہے۔ مگر جو توبہ کرتے ہیں، جو روتے ہیں، جو کہتے ہیں اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں ڈبو دے، ایسے رونے والے دلوں کو اللہ خود درود کی توفیق دیتا ہے۔ ایک صوفی بزرگ نے فرمایا تھا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے درود کی توفیق دیتا ہے۔ 3، وہ لوگ جن کی روح میں نور کی تلاش ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت روحانی سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے دل بے چین ہوتے ہیں مگر وہ معلوم نہیں کر پاتے کہ انہیں سکون کہاں ملے گا، اور جب وہ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کے دروازے کھل گئے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں روحانی تلاش کی برکت سے درود کی توفیق ملتی ہے۔ 4، وہ لوگ جن پر اللہ کی خاص نظر رحمت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسی توفیق دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ یہ نہ کسی کتاب سے سیکھی جاتی ہے اور نہ کسی مدرسے سے حاصل کی جاتی ہے، یہ رب کا انعام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ درود کی مٹھاس کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے کسی پیاسے کو پانی کی بوند ملے۔ پیارے دوستو، درود پڑھنے کی توفیق اچانک نہیں آتی، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، محبت سے، ادب سے اور روحانی خواہش سے۔ ایک بار حضرت باصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت درود کی توفیق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، جب بندے کو اپنے گناہوں پر شرم آنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھیں بھیگنے لگیں تو سمجھ لو کہ اب اسے درود کی توفیق مل گئی ہے۔ کیا بات ہے پیارے دوستو، کیونکہ جب دل روتا ہے تب اللہ اس دل پر رحمت بھیجتا ہے اور وہی رحمت درود کی توفیق میں بدل جاتی ہے۔ اگر آج تمہارے دل میں درود پڑھنے کی چاہ ہے، اگر تمہاری زبان خود بخود اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہہ دیتی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تم پر رحمت کر دی ہے، کیونکہ درود کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ خاص بندوں کا حصہ ہے۔
یہ اس نعمت کی طرح ہے جو صرف ان کے دلوں میں اترتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا رشتہ رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ